بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یہی کہ ایک وقت آئے گا لوگوں کے پاس علم نہیں ہوگا، نعرے بڑے ہوں گے، تو لوگ عوام کیا کریں گے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، ہاں لوگ ایسے بنا لیں گے اماموں کو، بڑوں کو، جو جاہل ہوں گے۔ فافتوا بغیر علم، وہ لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج وہ فتنے کا دور ہے۔ پہلا زمانہ بہت مختلف تھا، بات اپنی پہنچانا ہے مینوں لمبے سفر کرنا پڑتا تھا، بات اپنی بولنا ہے تو آپ کو کیا ہے بڑے بڑے مشقتیں کرنا پڑتا تھا۔ آج یہ انٹرنیٹ، یوٹیوب، واٹس ایپ، فلاں کمیونیکیشن کے ذرائع بڑھتے گئے تو لوگ جو حقیقی علم رکھنے والے، جو اس بات کو نہیں جانتے کہ اس ٹیکنالوجیز کو کیسے استعمال کریں، وہ پیچھے رہ گئے۔ اور جن کو علم ہی نہیں، یہ جاہل ہیں دین کے اعتبار سے، لیکن یہ ٹیکنالوجیز کو جانتے ہیں کیسے استعمال کریں۔ انہوں نے اس ٹیکنالوجی کے پاور پہ، بل بوتے پہ عوام میں اتنا رسوخ حاصل کر لیا کہ بڑے بڑے علماء کے فتووں کو وہ بولتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، اور ایک جاہل کے فتوے کو پکڑ کے کہتا ہے کہ یہ کیا زبردست بولتے معلوم کیا انہوں، حالانکہ اسے جو بنایا وہ اس کی میڈیا نے بنایا، اس کے علم نے نہیں بنایا۔ اس کا جو کچھ بھی تھا وہ شو آف تھا، اسے ٹیکنالوجی استعمال کرنا آتا تھا۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے آپ کو کیا کیا؟ مزین کیا، دوغلے بازی کی، دین سے دنیا کمانے کا گھٹیا کام کیا، اور عوام اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ ایسے بہت سے خطبہ عام ہیں آج، لیکن پہلی چیز عوام کو سمجھ لینا چاہیے کہ عالموں کی صحبت اختیار کرو، جاہلوں کی نہیں۔ اور عالم کی نشانی یہ ہے کہ وہ علم کا دعویٰ نہیں کرتا، اپنے آپ کو بولتا کہ میں ابھی طالب علم ہوں، یہ عالم کی نشانی ہے۔ وہ یہ نہیں بولتا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، ہر سوال کا جواب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو بھی ملا ہے اللہ کے فضل سے کچھ ملا ہے، لیکن بڑوں کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ یہ منکسر المزاجی اس کے اندر ہوتی، یہ نشانیاں اس کے اندر ہوتی، اور وہ قرآن و سنت کا بولنے والا ہوتا۔ سب سے بڑی بات قال اللہ اور قال الرسول ہوتا اس کی زبان پر۔ وہ آیتیں پڑھتا، وہ بولتا تو قرآن کی آیت پڑھ کے سناتا، وہ بولتا تو حدیث کا متن پڑھ کے سناتا۔ یہ عالم ہے۔ اردو میں بکواس کرنے والا، چیپٹر نمبر ورس نمبر بولنے والا عالم نہیں ہو جاتا، جو آج عوام دھوکہ کھائی ہے۔ آج عوام دھوکہ کہاں سے کھا رہی؟ نوٹس لے کے آ جاتے، ہاں کیا بولتے، نہیں ترجمے چلاتے، ہاں کیا بولتے۔ ارے ایک لفظ صحیح بول کے تو دیکھو نا، قرآن کی ایک آیت صحیح تلاوت کرو نا۔ علم نہیں، ابھی اس کو شو آف کرنے کے لیے صہیونی طاقتیں باہر آئی۔ یہ بڑا گہرا مسئلہ ہے جو سمجھو۔ ان بدبختوں کو آگے بڑھانے میں سب سے بڑا حصہ پیچھے کیا ہے؟ یہودیوں کی سازش ہے۔ ایسے لوگوں کو میڈیا پہ لایا جاتا، خاص کر لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا، عالم کے نام پہ دھبا، جس کو ایک آیت سیدھی پڑھنی نہیں آتی، اور بٹھائے گا دیکھو تمہارے علماء ایسے ہیں جن کو ایک سوال پوچھے جواب نہیں دیتے۔ تو بلایا ہی کیوں؟ اسلام کو ذلیل کرنا مقصود تھا، یا وہ آتا ہی کیوں ٹی وی میں؟ کیوں آتا؟ جاہل بے علم اپنی شہرت چاہتا، اس وجہ سے آگے بیٹھ جاتا۔ اصل عالم بولتا کہ میں نہیں آتا بھائی شو میں، بھی ضرورت نہیں مجھے، ٹاک شوز، فلاں شوز، فلاں کو ہم نے بلایا ہے، ایک پادری کو بلایا ہے، ایک کیا ہے یہودی کو بلایا ہے، ایک پنڈت کو بلایا ہے، ایک عالم کو بلایا ہے۔ اب ہم کیا ہیں؟ اسلام کے ریپرزنٹیٹیو، یہ عالم ہے۔ ارے بدبخت، اگر صحیح عالم ہوتا تو ٹی وی پہ آتا ہی نہیں وہ۔
وہ شہرت چاہتا ہی نہیں وہ. اب اس کے ذریعے سے عوام کو بہکاوا. دیکھو تمہارے عالم کیا ہے, ایک سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکے. کیا وہ پورے اسلام اور پورے مسلمانوں کی طرف سے ریپرزینٹیٹیو ہے وہ نے, جسے تم نے الگ سے پیسہ دے کے بلوا لیا؟ اس کے پاس صحیح علم ہے, اس کے پاس صحیح سکت ہے وہ بولنے کی. کس نے کہا کہ اسے لا کے ٹاک شو میں بٹھاؤ؟ یہودی اور صہیونی طاقتیں جو پیچھے کام کر رہی ہیں, بڑے زور سے کام کر رہی ہیں, بڑے زور سے, جن کے گھنٹوں آپ سن لیجئے. ایک آیت کا حوالہ نہیں بول سکتا, ایک آیت کا سیدھے طور پر کیا ہے, پوری آیت نہیں پڑھ سکتا وہ کیا ہے, امت کا سربراہ بن کے بیٹھا ہوا ہے. بعض ہیں اس میں بریلوی ہیں, بعض دیوبندی ہیں, بعض کیا ہے اہل الحدیث کے نام پر بھی ہیں جو کہ دھبا ہیں اہل الحدیث پر. ہاں, بعض قرآن و سنت کا دعویٰ کرنے والے بھی ہیں جو کہ دھبا ہے قرآن و سنت کا دعویٰ کرنے والوں پر. یہ فتنہ میں کہتا ہوں کہ آج کے 25-30 سال کے دور میں اٹھنے والا سب سے خطرناک ترین فتنہ ہے, جو کہ ہم نے کیا ہے خاموشی کے ساتھ قبول کر لیا, جس کی وجہ سے حق پرست علماء دب گئے اور باطل پرست علماء, خالی گھڑا باجا بڑا جوہلا, یہ سامنے آ گئے. میڈیا تھی ان کے ہاتھ میں, گورنمنٹ بھی چاہتی تھی کہ ایسے سامنے آئیں, اچھے لوگ نہ آئیں, اور گورنمنٹ نے یہ چیز اور پھیلائی, پھیلا کے اس حد تک پھیلایا کہ لوگوں کو اب شرم آتی ہے کہ ہمارا ریپرزینٹیٹیو کون ہے, سیدھا بولنے والا کوئی ایک نہیں. طلاق کے مسئلے میں کتنے ٹاک شوز ہوئے, کتنے ٹاک شوز ہوئے, اور علماء جو آئے وہ کون تھے, کوئی نہیں جانتا تھا وہ کون تھے, کہاں کا پڑھا, کیا کیا, لیکن سوال کا جواب سیدھا بولنے قرآن و سنت کا کیا حکم ہے وہ بھی نہیں معلوم تھا اس کو. اور اسی طرح اپنے الگ الگ چینلز, اپنے الگ الگ معاملات, اس میں کیا کر دیا لوگوں نے, سمجھا کہ یہی اصل دین ہے, پیچھے بھاگے, جس کی وجہ سے بہت بڑی خرابیاں پیدا ہوئی, بہت بڑی خرابیاں. کیونکہ اس سے پہلے نہیں تھا. اس سے پہلے کیا تھا, کتنا بھی چیخ لے عوام علم دیکھتی تھی, اس کا علم کہاں تک ہے, یہ بولتا ہے تو دلائل کیا ہیں, پھر اس کو عوام میں مرتبہ ملتا تھا. آج بالکل برعکس ہے, عوام کے پاس نہ اتنی سکت ہے کہ وہ پرکھ سکے کہ علم والا کون ہے, جاہل کون ہے. اور جہالہ کو سب سے بڑی چانس یہ یوٹیوب, واٹس ایپ, یہ فلاں کی وجہ سے کمیونیکیشن کے ایسے رائے مل گئی جو اصل علماء کو مینٹین کرنا بھی نہیں آتا, بلکہ ان کے پاس ایک اینڈرائڈ فون بھی نہیں ہوتا. کئی علماء کو میں نے ایسے علمی باتیں کرتے سنا. میں نے کہا کہ شیخ آپ کے دروس نشر ہوتے ہیں؟ کہا کہ ہمیں تو کیا ہے کی پیڈ کا فون ہے مولوی صاحب ہمارے پاس, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, ہم کو کیا معلوم کہ کیسے بھیجتا ہے. بعض احباب, بعض طلبہ ساتھ میں مل کے کیا ہیں, ان کے ویڈیوز, ان کے علمی باتیں نشر کرتے ہیں تو کوئی کرتے ہیں, ورنہ تو خود کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیزیں ہیں, کیسے نشر کرنا ہے اس کو. لیکن اس کے برعکس باطل جہلا کو بہت زور ہوا اور لوگوں نے انہیں کو بڑا سمجھ لیا.